میں نے اگلا سوال کیا، قادر صاحب آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد میں معزز عدالت کے روبرو جو بیان دیا ہے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ وقوعہ سے 2 روز قبل مقتول کا ملزمہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ آپ نے خود ان کی تلخ و ترش گفتگو سنی تھی اور آپ نے جھگڑے کی وجوہات پر بھی خاصی روشنی ڈالی ہے، یعنی آپ کی بھابھی کی بے وفائی وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، لیکن استغاثہ کے ایک گواہ مقتول کے باورچی عبدالغفور کے بیان سے آپ کے بیان کے ایک حصے کی تردید ہوتی ہے۔ عبدالغفور کے مطابق جھگڑے کے وقت آپ بنگلے پر موجود نہیں تھے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں بنگلے پر ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے باورچی نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ میں نے پوچھا، قادر صاحب استغاثہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میری موکلہ اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی اور اپنی بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ مانع حمل ادویات استعمال کرتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں استغاثہ کے موقف سے 100% اتفاق کرتا ہوں، یعنی آپ کو ملزمہ کی بے وفائی کا یقین ہے۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے ایک نامحرم سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، قادر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر جب مجھے پتا چلا کہ وہ مانع حمل گولیاں استعمال کر رہی ہے تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرے سے ہر بات کو جھٹلا دیا۔ آپ نے میری موکلہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی یا بلیک میل کرنے کی؟ آپ جو مرضی سمجھیں، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو اپنے تئیں اسے سمجھانا ہی چاہا تھا۔ میں نے کہا، اور جب آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ پھر آپ کے بھائی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے ملزمہ سے باز پرس کی، لیکن ملزمہ ہر بات سے انکاری تھی۔ قادر نے جواب دیا، اس روز لنچ پر ان کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا، پھر 2 روز بعد بھائی صاحب اپنی خوابگاہ میں مردہ پائے گئے۔ اس نامراد بے وفا عورت نے زہریلا دودھ پلا کر ان کی جان لے لی۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری موکلہ ہی نے آپ کے بھائی جان کی جان لی ہے؟ اور کس قسم کا ثبوت چاہیے آپ کو وکیل صاحب؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ بھائی صاحب اچھے خاصے سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں گئے۔ صبح جب میں گاڑی کی چابی لینے وہاں پہنچا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بیڈ روم میں سے وہ گلاس بھی مل گیا جس پر ملزمہ اور مقتول کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں، اور ان گولیوں کی شیشی بھی جو ملزمہ اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ میں نے کہا، قادر صاحب آپ میرے ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دیں۔ یاد رہے کہ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، قادر صاحب کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کے روز اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے مقتول آپ کے کمرے میں تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ مقتول آپ کے کمرے سے کتنے بجے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت 11 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، جب مقتول آپ کے کمرے سے رخصت ہوا اس وقت اس کی حالت کیسی تھی؟ میرا مطلب ہے اس نے کسی قسم کی کسی تکلیف کا اظہار تو نہیں کیا؟ وہ جلدی سے بولا، بالکل نہیں جناب، وہ اچھے خاصے حشاش بشاش میرے کمرے سے نکلے تھے۔ آپ کے کمرے میں اس روز آپ دونوں کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی؟ قادر نے بتایا، ہماری گفتگو کا موضوع بزنس ہی تھا۔ میں نے پوچھا، قادر صاحب آپ 24 اکتوبر کی صبح مقتول کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں وہ تفصیل دہرا دی جو وہ پولیس کے سامنے بیان کر چکا تھا، یعنی اپنے کسی دوست کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کا قصہ۔ آخر میں اس نے کہا، میں گاڑی کی چابی لینے بھائی صاحب کے پاس گیا تھا۔ پھر آپ کو چابی مل گئی؟ نہیں جناب، چابی تو نہیں ملی، البتہ بھائی کی لاش مل گئی۔ میں نے کہا، قادر صاحب آپ نے پولیس کو اپنے بھائی کے بارے میں ایک میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ فراہم کی ہے جس کے مطابق وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا، یعنی وہ طبی اور جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہونے کے باوجود بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ رپورٹ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ وہ رپورٹ بھائی صاحب ہی نے مجھے دی تھی، وہ جوز بوز ہوتے ہوئے بولا۔ دراصل چند ماہ قبل ہمارے درمیان اس موضوع پر بات ہوئی تھی اور میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مجھے اپنی وہ رپورٹ دکھائی تھی۔ اتفاق سے وہ رپورٹ میرے پاس ہی رکھی رہ گئی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، میرے پاس موجود تھی تو بر وقت کام آ گئی۔
بجا فرما رہے ہیں آپ۔ میں نے طنزیہ انداز میں اس کی تعریف کی، پھر پوچھا قادر صاحب، چند ماہ قبل جب آپ دونوں بھائیوں کے درمیان اس نازک موضوع پر گفتگو ہوئی تھی تو اس کا محرک کیا تھا؟ محرک؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر گیا تو اس وقت بھائی صاحب غیر شادی شدہ تھے۔ واپس آیا تو ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر وہ ہنوز اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ پھر اولاد کے موضوع پر ہم دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ بھابھی کو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، اگر اس سلسلے میں کسی علاج معالجے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ضرور کریں، لیکن اولاد کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کی نسل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے ایک سرد آب بھرتے ہوئے بتایا کہ وہ بھابھی کا مکمل چیک اپ کروا چکے ہیں، اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے، وہ ماں بننے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، پھر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا آپ نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے؟ بھائی صاحب نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھے وہ رپورٹ دکھا دی جس کے مطابق قدرت نے انہیں اولاد پیدا کرنے کے والا جرثوموں سے محروم رکھا تھا۔ قادر کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے کہا، اور آپ نے موقع ملتے ہی وہ رپورٹ پولیس کے حوالے کر دی تاکہ میری موکلہ کی بے وفائی پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے۔ وہ بولا، یہ تو میرا اخلاقی فریضہ تھا، میں نے خود اسے نامحرم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے دیکھا تھا۔ اگر بھائی صاحب کی رپورٹ صحت مند ہوتی تو ممکن ہے ملزمہ کو اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے گولیوں کا سہارا نہ لینا پڑتا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ میں حقیقت حال سے آگاہ ہو گیا۔ قادر صاحب، جب آپ نے مقتولہ کو ملزمہ کی بے وفائی کے بارے میں بتایا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے متحمل لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولا، پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، پھر جب میں نے دلائل اور ثبوت کے ساتھ بات کی تو انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ انہوں نے جب اس سلسلے میں ملزمہ سے باز پرس کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ملزمہ کے اس احمقانہ رویے نے بھائی صاحب کو یقین دلا دیا کہ وہ قصوروار تھی۔ قادر صاحب، میں نے کہا، بیرون ملک سے آپ کو واپس آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 2 سال۔ مقتول اور ملزمہ کی شادی کو کم و بیش 10 سال گزر چکے ہیں، میں نے قادر جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے بتایا ہے کہ جب آپ بیرون ملک روانہ ہوئے تو اس وقت مقتول غیر شادی شدہ تھا، آپ نے کتنا عرصہ ملک سے باہر گزارا؟ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 10 سال۔ اس دوران میں آپ کا مقتول سے رابطہ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں کے درمیان خط و کتابت یا ٹیلی فونک ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں رہا؟ اس نے نفی میں جواب دیا اور بتایا، جب میں نے بھائی صاحب سے الگ ہو کر ملک سے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ میرا خیال ہے اسی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے بعد میں مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یعنی آپ نے تعلق رکھنے کی کوشش کی تھی؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب آپ اپنا سرمایہ اجاڑ کر وطن واپس آئے تو مقتول سے آپ کی ناگفتبا حالت دیکھی نہ گئی اور اس نے فوراً آپ کی دستگیری کا بیڑا اٹھا لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بھائی صاحب کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہاں، تمہارے بھائی صاحب واقعی عظیم انسان تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کٹہرے میں کھڑی ہوئی فہمیدہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس عورت نے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اس عظیم انسان کی جان لے لی۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، قادر صاحب، کیا آپ کسی جاوید احمد نامی شخص کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ یہ شخص ملزمہ سے ڈھکے چھپے ملاقاتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک بار میں نے انہیں ایک مارکیٹ میں بھی ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہی مجھے ملزمہ کے کردار پر شک ہوا تھا۔ آپ سے پہلے جو وکیل صاحب اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے انہیں جاوید احمد ہی نے مقرر کیا تھا۔ آج کل وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، آپ کی دھمکی سے ڈر گیا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں بھلا کسی کو کیوں دھمکی دوں گا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ جواد حسین نامی کسی نوجوان کو جانتے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، عمر لگ بھگ 22 سال، رنگ گندمی، دبلا پتلا، دراز قد، گال پر گہرے زخم کا نشان۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، میں ایسے کسی نوجوان کو نہیں جانتا۔
میں نے کہا مذکورہ نوجوان جواد حسین خدا داد کالونی کا رہنے والا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور میں نے کہا نا، میں کسی جواد وواد کو نہیں جانتا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں بوکھلاہٹ کے بجائے برہمی تھی۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو آیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل صفائی فضول اور لا یعنی باتوں سے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش میں ہیں، انہیں اس حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے پرزور انداز میں کہا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے گواہ کو ہراساں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر معزز گواہ ہراساں ہو گیا ہے تو میں سوالات کس سے پوچھوں گا؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ کہ میرے دوست، آپ کے پاس میری باتوں کے فضول، بے مقصد اور لا یعنی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ غصے سے بولا، یہاں نادر جان مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، یہ جواد حسین بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑا؟ جواد حسین اس کیس میں ٹپکا نہیں بلکہ جڑا ہوا ہے۔ میں نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا، اور اس جڑائی کا صحرا استغاثہ کے معزز گواہ قادر جان کے سر بنتا ہے۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ وکیل استغاثہ نے سوالیہ نظر سے قادر جان کی جانب دیکھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ آف کورس یور آنر، میں نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، میں اپنی بات کی تفصیل تو بعد میں مناسب موقع پر بتاؤں گا، البتہ ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں۔ وکیل استغاثہ فوراً بول اٹھا، پھر کوئی نیا ڈرامہ شروع؟ میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، میرے فاضل دوست، ڈرامہ تو خاصا پرانا ہے، میں نے صرف اس کی تشکیل نئے انداز میں کی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ کے معزز گواہ قادر جان نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر شکایت آمیز سوالیہ نظر سے قادر جان کی طرف دیکھا۔ قادر جان اس کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جواد حسین کے بارے میں قادر جان نے اپنے وکیل کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، اور یہ یقیناً اس کی ایک سنگین غلطی تھی۔ جیسے ڈاکٹر سے مرض چھپانے والا مریض کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح وکیل سے حقائق چھپانے والا موکل کبھی مقدمہ نہیں جیت سکتا۔ میں نے اپنی فائل میں سے جواد حسین کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر برآمد کی، پھر اسے قادر جان کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہے جواد حسین کی تازہ ترین تصویر۔ یہ وہی تصویر تھی جو 3 روز پیشتر میں نے اپنی اسٹڈی میں اتاری تھی۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے قادر جان سے کہا، آپ تو اس نوجوان کو قطعاً نہیں جانتے نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر ڈھٹائی سے اپنے بیان پر ڈٹا رہا، ہاں، میں اس جواد حسین نامی شخص کو بالکل نہیں جانتا۔ مگر وہ تو آپ کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ غصہ آمیز گھبراہٹ سے بولا، مجھے تو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، ممکن ہے ان میں کسی بھنگی چمار کا نام جواد بھی ہو، میں غیر اہم لوگوں کے چہرے یاد نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، جواد حسین کوئی بھنگی ہے نہ چمار، اور نہ ہی میرے خیال میں وہ کوئی غیر اہم آدمی ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں غور تو کریں۔ میں نے کہہ دیا نا، میں اس شخص کو نہیں جانتا، وہ تیز آواز میں بولا۔ اٹس اوکے، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جیب سے قلم نکال کر جواد حسین کی تصویر کے پیچھے یہ تحریر کیا، میں اس جواد حسین نامی نوجوان کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے میرا کوئی تعلق ہے۔ پھر میں نے وہ تصویر قادر جان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، قادر صاحب، آپ اس تحریر کے نیچے دستخط کر کے تاریخ ڈال دیں۔ وہ متذبذب انداز میں کبھی تصویر کو اور کبھی مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غصہ دلانے والے لہجے میں کہا، شاید آپ کی یادداشت واپس آ رہی ہے، کیا آپ جواد حسین سے اپنی شناسائی کا اعلان کرنے والے ہیں؟ اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور تصویر کی پشت پر میری تحریر کے نیچے دستخط کر کے تاریخ درج کر دی۔ میں نے قادر جان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی، پھر جج کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس تصویر کو بطور ریکارڈ فائل میں شامل کر لیا جائے۔ جج نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر اسے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کے درمیان رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر سوال کیا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میری جرح مکمل ہو چکی ہے یور آنر۔ اس کے بعد جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو وکیل استغاثہ نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں نے اس کی بکری چرا لی ہو۔
میں اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس روز جاوید احمد عدالت نہیں گیا تھا، اور ایسا اس نے میری ہدایت پر ہی کیا تھا۔ اس دن قادر جان کا بیان ہونا تھا، اور میں ایک خاص مقصد کے تحت ابھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہونا دینا چاہتا تھا۔ تاہم میں نے جاوید کو تاکید کر دی تھی کہ وہ شام کو میرے دفتر میں ضرور آئے۔ حسب وعدہ وہ میرے دفتر آیا تو میں نے اسے اس روز کی عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا۔ جواد حسین کا قصہ سن کر وہ پھڑک اٹھا۔ بیگ صاحب، آپ نے یہ کیا نئی پھلجھڑی چھوڑ دی ہے؟ یہ پھلجھڑی نہیں بلکہ حقیقت ہے، لیکن آپ نے پہلے تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ 3 روز پہلے ہی میرے قابو میں آیا ہے۔ پھر میں نے جاوید کو 3 روز قبل اپنی اسٹڈی میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ حیرت بھری نظر سے پوری تفصیل سنتا رہا، پھر بولا، یہ تو آپ نے کمال کر دیا بیگ صاحب۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ہاں بالکل، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ جواد کو ایک گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کچھ رقم بھی خرچ کرنا پڑے تو میں ہاتھ نہیں روکوں گا۔ میں نے کہا اول تو رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، میں نے اچھی طرح اس کا کام کر دیا ہے۔ بالفرض اگر جواد نے منہ کھولا بھی تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ جاوید نے کہا ضرور ضرور، جواد کو تھوڑی بہت رقم میں ضرور دوں گا۔ ایک غلط کام کے لیے جب اسے 1500 روپے معاوضہ ملا تھا تو ایک نیک کام کے لیے تو اسے اس سے کچھ زیادہ ہی ملنا چاہیے۔ جو دل چاہے اسے دے دیجیے گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ جاوید نے سنجیدگی سے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ نے آج کی کارروائی میں جواد حسین کو ایکسپوز کر دیا ہے، اب یقیناً قادر جان اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ جواد حسین آج صبح ہی میری ہدایت پر اپنی خالہ کے یہاں سکھر روانہ ہو گیا ہے۔ قادر جان اس کی گرد بھی نہیں پا سکے گا، جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی میں بلا لوں گا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، جاوید نے کہا، پھر تشویش آمیز لہجے میں بولا، قادر جاوید کی والدہ اور بہن وغیرہ کو تو تنگ کر سکتا ہے۔ بہن اور والدہ جواد کے ساتھ ہی سکھر گئی ہیں، میں نے کہا۔ جاوید مطمئن ہو گیا، پھر کچھ یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگا، بیگ صاحب آپ نے ابھی تک جرح کے دوران میں وہ خاص پوائنٹ تو اٹھایا ہی نہیں جس کا ذکر فہمیدہ نے کیا تھا۔ میں نے کہا خاص پوائنٹ تو خاص موقعوں پر ہی اٹھایا جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ابھی وہ خاص موقع نہیں آیا؟ ابھی تو میری موکلہ کا بیان ہونا ہے، میں نے بتایا۔ اس کے بعد میں ترتیب وار ساری باتیں سامنے لاؤں گا۔ ویسے میں نے استغاثہ کے گواہوں پر جرح کے دوران میں وہ ٹپس تیار کر لیے ہیں جہاں مجھے اپنے من پسند سٹروکس کھیلنا ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے یہی امید تھی بیگ صاحب، وہ مسرور لہجے میں بولا۔ پھر کچھ دیر تک ہمارے درمیان اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد جاوید احمد میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی رداد جس کا نام ہے ناہنجار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگلی پیشی پر سب سے پہلے اس مقدمے کی ملزمہ اور میری موکلہ کا تفصیلی بیان ہوا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے ایک طویل جرح کی۔ فہمیدہ نے میری ہدایات کے مطابق وکیل استغاثہ کے ہر سوال کا جواب دیا۔ وکیل استغاثہ مختلف ہیلوں وسیلوں سے فہمیدہ کی زبان سے کوئی ایسی بات اگلوانے کی کوشش کرتا رہا جو اس کے کردار کو داغدار کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہو، لیکن میں نے جو اہم پوائنٹس اسے ذہن نشین کروائے تھے انہیں اس نے کسی بھی مرحلے پر فراموش نہیں کیا تھا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں نے ملزمہ سے چند سوالات کیے، جن میں سب سے اہم سوال وقوعہ سے 2 روز قبل ہونے والے جھگڑے سے متعلق تھا۔ میں نے پوچھا، فہمیدہ صاحبہ، استغاثہ کا پورا زور اس بات پر ہے کہ وقوعہ سے 2 روز قبل یعنی 22 اکتوبر کی دوپہر لنچ کی میز پر آپ کا اپنے شوہر سے کوئی شدید جھگڑا ہوا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ فہمیدہ نے کہا، استغاثہ کے اس دعوے میں ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی نوک جھونک کی بات الگ ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال میں ہمارے درمیان کبھی کوئی سنگین لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وقوعہ سے 2 روز قبل بھی ہم نے نہایت ہی اطمینان سے اور حسب معمول لنچ کیا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اتنا کہہ کر میں اپنی مخصوص نشست پر آ بیٹھا۔ وکیل استغاثہ نے چونک کر میری طرف دیکھا،
پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست نے صفائی کے گواہوں کی فہرست داخل نہیں کی، اس سلسلے میں ان کے کیا ارادے ہیں؟ جج نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو۔ ہاں بھائی بیگ صاحب، بتائیں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عرض کیا، جناب علی، صفائی کے گواہوں کی فہرست میں نے اس لیے داخل نہیں کی کہ اس سے عدالتی کارروائی میں روک پیدا ہونے کے امکانات تھے۔ اب مقدمہ اس رخ پر آ گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں چند معزز پیشہ افراد کو یہاں آنے کی زحمت ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں معزز عدالت کے علم میں ایک جائزہ پیش کر کے چند اہم باتیں لانا چاہتا ہوں۔ کس قسم کا جائزہ بیگ صاحب؟ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، یور آنر، میری موکلہ بے قصور اور بے گناہ ہے۔ اس نے اپنے شوہر نادر جان کو قتل نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے موقف کے ذیل میں ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت معزز عدالت میں پیش نہیں کیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے وکیل سرکار کو دیکھا اور کہا، مائی ڈیئر کونسلر، میں اسی طرف آ رہا ہوں، آپ خاطر جمع رکھیں۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، استغاثہ کے تمام گواہوں کے بیانات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میری موکلہ ایک بے وفا عورت تھی۔ اپنی بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ مانع حمل ادویات استعمال کرتی رہی ہے۔ جب اس کی بے وفائی کا راز مقتول پر کھلا اور اس نے ملزمہ سے باز پرس کی تو ان کے درمیان ایک شدید قسم کا جھگڑا ہوا۔ نتیجتاً 2 روز بعد ملزمہ نے مقتول کو دودھ میں زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے باری باری جج اور وکیل استغاثہ کو دیکھا اور کہا، اس کے ساتھ ہی استغاثہ کے سب سے اہم گواہ مقتول کے بھائی قادر جان نے نہ صرف انکشاف کیا بلکہ میڈیکل رپورٹ کی صورت میں ایک ثبوت بھی پولیس کو فراہم کر دیا کہ مقتول باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ یہ میری موکلہ کی بے وفائی پر مہر تصدیق ثبت کرنے والی بات تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ جلدی سے بول اٹھا، تو حقیقت کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دیں؟ ضرور۔ میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، جناب، حقیقت یہ ہے کہ میری موکلہ بے وفا تھی، نہ وہ مانع حمل ادویات استعمال کرتی تھی اور نہ ہی مقتول کسی ایسی طبی محرومی کا شکار تھا کہ باپ نہ بن سکتا۔ میری موکلہ کی آوارگی اور مقتول کی ناکارگی سوائے بے بنیاد الزامات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے کہ وقوعہ سے 2 روز قبل میاں بیوی میں طوفانی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ میں خاموش ہوا تو جج نے دلچسپی آمیز حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب علی، کسی انکشاف سے پہلے میں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کی طرف آتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، استغاثہ کی گواہ گھریلو ملازمہ برکت بی بی کے بیان کے مطابق اس نے مقتول اور ملزمہ کو جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ بات اسے باورچی عبدالغفور نے بتائی تھی۔ پھر اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں مانع حمل گولیوں والی شیشی کو شناخت کیا تھا۔ اس شناخت سے کسی بھی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ واقعی میری موکلہ کے استعمال میں تھی۔ کوئی بھی سازشی شخص ایسا تاثر قائم کرنے کے لیے مذکورہ دوا کی خالی شیشی کچرے میں پھینک سکتا ہے۔ برکت بی بی کو نہ تو جھگڑے کی وجہ معلوم ہے اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھوں سے میاں بیوی کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ جس خالی شیشی کے بارے میں اس سے تصدیق کی جا رہی ہے وہ دوا کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جناب علی، اب گواہ عبدالغفور کے بیان کو لے لیجئے۔ گواہ مقتول اور ملزمہ کے جھگڑے کو دیکھنے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے کا دعوے دار ہے۔ اس کے مطابق مقتول ملزمہ کی بے وفائی پر اس سے باز پرس کر رہا تھا، حالانکہ نہ تو میری موکلہ بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی اور نہ ہی اس روز ان کے مابین کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ ازیں علاوہ عبدالغفور نے بتایا ہے کہ اس موقع پر قادر جان گھر میں موجود نہیں تھا، جبکہ قادر جان کا دعویٰ ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت بنگلے میں ہی موجود تھا۔ اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں میں سے ایک گواہ دروغ گوئی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا وکیل استغاثہ کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔
میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے دلائل جاری رکھے اور جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس مقدمے کے تفتیشی افسر سب انسپکٹر فضل داد نے بتایا ہے کہ مقتول کی ناکارگی کی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ گواہ قادر جان نے انہیں مہیا کی تھی، جس کی تصدیق کرنے کی انہوں نے زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا۔ مقدمے کی فائل میں مذکورہ رپورٹ موجود ہے۔ اس رپورٹ میں درج تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ وقوع سے 8 ماہ پہلے کروایا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے۔ مقتول کی شادی کو کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ منطقی طور پر ایسے ٹیسٹ عموماً شادی کے بعد 2-4 سال میں کروا لیے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ شادی کے 9-9.5 سال بعد میں کروایا تھا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، دیگر گواہوں کی طرح استغاثہ کے نہایت ہی اہم گواہ قادر جان کے بیان میں بھی بہت سی خامیاں بالفاظ دیگر دروغ موجود ہیں۔ گواہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری موکلہ کو بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہوئے خود دیکھا تھا۔ جب وہ کسی نامحرم شخص سے ملاقات کر رہی تھی، پھر اس نے وقوع سے 2 روز قبل مقتولہ اور ملزمہ کے مابین جھگڑے کی تصدیق بھی کی ہے، جبکہ گواہ عبدالغفور کے مطابق قادر جان اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔